بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی بانی چیئرمین عمران خان اور اس کی بیوی بشرا بی بی کو 14 سال قید اور اس کے ساتھ جرمانے کی سزا آ چکی ہے، اور یہ جج جسٹس محمد بشیر جس نے یہ سزا دی ہے، اس نے ماضی میں کن اور سابقہ وزراء اعظم کو سزا دی ہے، اور کون سے ایسے ججز رہے ہیں جن لوگوں نے وزیر اعظم کو سزا دی لیکن بعد میں رد ہو چکی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ اور بات چیت شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پر بھی جو ہے نا فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے سائفر کیس میں بانی چیئرمین عمران خان کو 10 سال کی سزا ہو چکی ہے، تو اس کے فوراً ایک دن بعد آج توشہ خانہ کیس میں جو آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو جو معطل کر چکی ہے، پہلے بھی جج دلاور خان نے جو سزا دی تھی، تو اسی کیس میں دوبارہ نیب کی کیونکہ اس نے کیس تیار کیا تھا، تو اس پر عمران خان اور اس کی بیوی بشرا بی بی کو 14 سال قید اور کروڑوں روپے کی جو ہے نا جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے۔ اور جب یہ جسٹس جج محمد بشیر نے جب سزا دی تو اس وقت عمران خان عدالت سے اڈیالہ جیل میں عدالت سے نکل چکے تھے، کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے تھے، اور جج نے اس کی غیر موجودگی میں جو اس کو اور اس کی بیوی بشرا بی بی کو سزا دی، تو اس کے بعد بشرا بی بی نے خود جا کر اڈیالہ جیل میں اپنی گرفتاری پیش کر دی، اور اڈیالہ جیل میں ہی اس کو جو ایک خصوصی سیل میں بشرا بی بی کو بھی جو وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ تو اب جن میاں بیوی کے اوپر پہلے ایک اور الزام کیس چل رہا ہے کہ ان کا نکاح شرعی نہیں ہے، تو اب وہ دونوں میاں بیوی ایک جیل میں لیکن علیحدہ علیحدہ سیل میں داخل ہو گئے۔ لیکن ماضی میں جسٹس یہ جو محمد بشیر ہے، جج بشیر ہے، اس نے 2018 کے الیکشن سے بھی اسی طرح چند دن پہلے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو سزا دی تھی۔ وہی یہی جج محمد بشیر جس نے عمران خان کو اور اس کی بیوی کو الیکشن میں جب 8 فروری کو الیکشن میں ایگزیکٹ پورے کا پورا ہفتہ 8 دن رہ گئے ہیں، تو آج ان کو بھی جو ہے نا سزا دی ہے۔ اور اس جج کا میں آپ لوگوں کے ساتھ بیک گراؤنڈ جو ہے تھوڑا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس کے پاس اہم کیسز جو ہے نا اس کے پاس زیر سماعت رہے ابھی بھی ہیں۔ سابق وزیر اعظم یسر رضا گیلانی جس کے اوپر بھی تو ایسی توشہ خانہ کا کیس ہے، وہ اس کے پاس زیر سماعت ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے اوپر بھی LNG کا کیس ہے، وہ بھی اس جج جو ہے محمد بشیر کے پاس ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ محمد بشیر کا جج کا جو خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان سے وہاں سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے جو بڑے والدین جو تھے وہ مائیگریٹ کر کے انڈیا سے پاکستان آئے تھے، پھر یہاں پر جو ہے نا اس نے اور سندھ میں اس نے جو ہے نا لا کیا ہے، وکالت جو ہے اس نے سندھ میں کی ہے، اور اس کی جو نیب کے رول کے مطابق اس کی جو ججز کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے 3 سال کے لیے، لیکن یہ گزشتہ کوئی 15 سال سے بھی زیادہ جو ہے نا یہ جج کے طور پر جو اپنے یہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم یسر رضا گیلانی نے اس کو اپائنٹمنٹ کیا تھا، پھر نواز شریف نے اپنے دور میں اس کو توسیع دی جب نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے۔ تو ایک عجیب ایک وہ ہے، اور بڑی بات دوسری یہ ہے کہ
جج محمد بشیر نے جن کو بھی سزا دی ہے، جس میں نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز، اور ایون فیلڈ ریفرنس جو لندن کے فلیٹس کے حوالے سے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے سزاؤں کو رد کر چکی ہے۔ تو اب جج بشیر نے جس طرح یہ سزا دے کے اور اٹھ کے چلے گئے، ایک سیکنڈ نہیں لگایا، تو مستقبل میں ان کی سزاؤں کا کیا بنے گا؟ جبکہ ابھی سے قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جج نے وہ جو آئینی تقاضے ہوتے ہیں کسی بھی کیس کا فیصلہ دینے کے حوالے سے، تو وہ ضرورت پوری نہیں کیے، اور جن کے اوپر الزام ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی یا بشرا بی بی کو، ان کا بیان لیا گیا، نہ ان کو موقع دیا گیا۔ تو کیا یہ بھی کیسز کا ماضی کی طرح صرف یہ حال یہ ہو جائے گا کہ جب انتخابات ہو جائیں گے چند ماہ کے بعد، کیونکہ پی ٹی آئی کے وکلا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ منٹوں میں یہ کیس جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا۔ تو یہ ججز کیوں اگر فرض کریں سیاستدانوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر جیسے الزامات لگاتے ہیں، عمران خان نے اپنی حکومت میں شہباز شریف کو، آصف زرداری کو، دیگر کو گرفتار کیا، جیلوں میں ڈالا، اس طرح آج عمران خان جیلوں میں، لیکن ججز جب فیصلہ کرنے جاتے ہیں تو وہ یہ چیزیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اب آپ کو میں ایک جسٹس ملک قیوم اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے، اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی جو سزا دی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو کو 97 میں سزا دی تھی، شہباز شریف کی فون پر دی تھی، کہ وہ بھی نیب کا کیس تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور آصف زرداری کو ہر صورت میں سزا دینی اور نااہل کرانا ہے۔ تو یہ سیاستدان خود ججز کو فون کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کل کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جج بشیر کی کوئی ویڈیو آ جائے ماضی میں، اور جج ارشد کی ویڈیو آ گئی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ ججز کی پھر ویڈیو منظر عام پہ آ جاتی ہیں، پھر وہ اس وقت اپنے آپ کو بے گناہی ثابت کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، کیوں کھیلتے ہیں۔ لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا مستقبل کیوں نہیں دیکھا جاتا ہے؟ اگر کوئی بھی ہو کہ جس نے کرپشن کی ہو، بدعنوانی کی ہو، ملک کو لوٹا ہو، ملک کے خزانے کو لوٹا ہو، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ عمران خان نے توشہ خانہ سے جس چیز کو خریدا، جو مسئلہ گھڑی کا ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس نے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، رولز کے مطابق خریدا نہیں گیا، تو اس کا باقاعدہ کیس بنتا ہے۔ کل اگر یہ عمران خان اس کیس سے رہا ہو جاتے تو اس جج کی فیصلے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ جس طرح ماضی میں اسی جج کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے رد کر چکی ہے۔ اور بڑی بات جو دوسری ہے کہ اس وقت پاکستان کے کس صدر اور وزیر اعظم سابقہ جو صدور رہے ہیں، وزراء اعظم رہے ہیں، جو وزراء اعظم نہیں بھی رہے ہیں، توشہ خانہ میں کس نے ہاتھ نہیں صاف کیا ہے؟ سب نے کیا ہے۔ نواز شریف، آصف زرداری، اپنا پرویز مشرف، رفیق تارڑ، فاروق لغاری، تمام، شوکت عزیز، شاہد خاقان عباسی نے تو خود مانا کہ میں نے اتنی گھڑیاں لی ہیں۔ اب سب نے، یوسف رضا گیلانی، اس کے اوپر تو یہاں تک تھا کہ اس نے جو ٹرکی سے اس کو ایک ہار ملا تھا کہ کسی ایک متاثر سیلاب کے متاثرین کو آپ تقسیم کریں، تو کتنے سال تک اس کی جو ہے نا بیوی وہ ہار پہنتی گھومتی رہی، شادیوں میں شریک ہوتی رہی، فنکشنوں میں سوری۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بعد میں اس نے وہ ہار بھی جو ہے نا وہاں پہ جا کے جمع کرایا تھا۔ اس طرح آصف زرداری نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہیں، شہباز شریف، نواز شریف نے لیے، مریم نواز نے کس چیز کی حیثیت سے گاڑی وہاں سے لی ہے جو اپنے انٹرویو میں اس نے مانا تھا۔ باقی لوگوں نے اپنا خواجہ آصف اس نے گاڑیاں لی ہیں اور اپنا باقی چیزیں لی ہیں تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کا امام ہے، اس میں سب کے سب اس میں ننگے ہیں، لیکن کیونکہ وقت کے ساتھ اب عمران خان کے اوپر جو ایک گلے کی خرابی کی وجہ سے کہ اس کے اوپر آج کل یہ سختی آئی ہوئی ہے، تو آج اس کا فیصلہ، اب اگلا فیصلہ
دیکھنا ہے اس کا اگلا پھر کس اور کیس میں اس کو سزا ملتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کی تھی کہ عمران خان سزاؤں کے حوالے سے بھی جو ہے نا ایک نیا ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے بات چیت شیئر کروں گا، جب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔